بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مغرب کے بعد تھکا ہارا اپنے کام سے لوٹا۔ آج کام بہت زیادہ تھا کیونکہ میئر صاحب دورے پر آ رہے تھے، تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو آج پہلے سے زیادہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کے اپنی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ یہ ایک مصروف و معروف سڑک کا فٹ پاتھ تھا۔ یہ بہت اہم لوکیشن تھی۔ سڑک کے ایک طرف کچھ دور کسی بڑے افسر کا بنگلہ تھا، دوسری طرف کچھ آگے جا کر بینک، اور ان دونوں سے ہٹ کر تھوڑی دور ایک بہت بڑا بازار تھا۔ میں کچھ دیر چادر تان کر سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر ایک بے نام سی الجھن نے مجھے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فٹ پاتھ کے زرد بلب کی ملگجی روشنی میں تھوڑی دور کچھ دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ آج اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ میں کچھ دیر تو بیٹھا رہا، مگر پھر غصے سے اٹھ کر چل دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے مارے پھرنے کے بعد وہ مجھے دور ایک اندھیری گلی میں آتی ہوئی دکھائی دی، لاٹھی تھامے ہوئے بڈھی اور بدصورت دیوانی۔ اگرچہ اسے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا اور میرے بے معنی خدشات دم توڑ گئے، مگر اس تک پہنچتے پہنچتے میرا پارا پھر ہائی ہو چکا تھا۔ کہاں گئی تھی تو؟ وقت دیکھا ہے؟ عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے۔ ایک تو سارا دن سڑکیں صاف کر کے آؤ اور پھر ان محترمہ کو بھی ڈھونڈو۔ اس نے پہلے تو حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر بے نیازی سے گردن چھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ تو کس نے کہا تھا ڈھونڈ؟ تو میری فکر نہ کیا کر۔ میری لمبی تقریر کے بعد 2 جملے میرے منہ پر مار کے وہ چلی گئی۔ پیچھے میں پیر پٹک کر رہ گیا۔ ہاں، تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایک کنگلی دیوانی کے پیچھے خوار ہونے کا۔ وہ تو بس مجھے خیال آ گیا کہ بڈھی کہیں مرمرا نہ گئی ہو۔ آپس کی بات ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت بد لحاظ تھے، اور نہیں مرتی میں پہلے بھی کہا ہے، میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اگر وہ کہہ رہی تھی تو مجھے بھی ذلیل ہونے کا شوق نہ تھا، سو تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی جگہ پہ آ کے سو گیا۔ میں جب شروع میں اس شہر میں آیا تھا تو اس کی ہر چیز ہی مجھے خوفزدہ کرتی تھی، چاہے وہ اس کی بے تحاشا اور بھانت کی آبادی ہو یا فٹ پاتھ پہ سوئی ہوئی بے ضرر دیوانی۔ وہ بھی مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ وہ صبح سویرے کشکول لے کر نکلتی تو پھر مغرب کو ہی واپس آتی۔ میں بھی اس کی دیکھا دیکھی فٹ پاتھ پہ سونے لگا۔ اس کی کل متا اسی کی طرح بدحال اور بدرنگ ایک گودڑی تھی، جسے وہ ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتی۔ کہنے کو تو شہر آ کر عام لوگ بھی بہت کچھ بن جاتے ہیں، مگر میں یہاں آ کر خاک روب بن گیا۔ بڑے کاموں کے لیے بڑے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو مجھ جیسے پیدائشی بزدل کے پاس ٹکے کا بھی نہیں تھا۔ میں یہاں آ کر عدم تحفظ اور عدم اعتماد کا شکار بھی تھا، تو شاید اس لیے بھی اس حقیر پیشے کو اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن دیوانی، ارد گرد کے لوگ اسے دیوانی بلاتے تھے، گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی۔ بیچاری بوڑھی اب اتنا نظر بھی کہاں آتا ہوگا، حالانکہ اس کی ہر وقت گھومتی آنکھیں اس کے برعکس تاثر دیتی تھی۔ انسانی ہمدردی تو مجھ جیسے پینڈوؤں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، سو میں نے اس کی دل کھول کر مگر جیب بند رکھ کے، کیونکہ میں ٹھہرا کنگلا خاکروب تیمارداری کی۔ نتیجتاً اس کا بوڑھا دل میرے لیے موم ہو گیا۔ وہ مجھ سے کافی حد تک مانوس ہو گئی تھی، لیکن اب بھی اپنے بعض معاملات میں دخل دینے کی اجازت وہ کسی کو بھی نہیں دیتی تھی۔ ارے اب اٹھ بھی جا، کام پہ نہیں جانا آج تو نے؟ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نعرے لگا رہی تھی۔ تجھے کیا، میں جاؤں نہ جاؤں؟ تو اپنے کام سے کام رکھ اور میری فکر نہ کیا کر۔ مجھے اس کا جملہ لوٹا کر تھوڑی ٹھنڈ پڑ گئی۔ اے لو، ایک تو آج کل کی نوجوان نسل کچھ کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، مگر محبوباؤں کی طرح روٹھنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ وہ بڑبڑ کرتی لاٹھی کے سہارے سے اٹھ کر میری طرف آ گئی۔ اچھا اٹھ جا، اب دیکھ تو میں تیرے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے میرے چہرے سے چادر پرے کی۔ کیا ہے؟ میں نے لٹ مار انداز میں جواب دیا۔ دیکھ لے خود ہی اٹھ کے۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اب مزید میرے نخرے نہیں اٹھائے گی، سو میں شرافت سے اٹھ بیٹھا۔ ہائے، نمکین چاول! تجھے کیسے پتا چلا مجھے نمکین چاول پسند ہے؟ میں نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس دیکھ لے، مجھے ہر بات کی خبر ہوتی ہے، سارے جہان پہ نظر رکھتی ہوں میں، وہ اترا کے بولی۔ تیرے ان گھومتے ڈیلوں سے لگتا بھی ہے۔ مجھے اس کا اترانا ایک آنکھ نہ بھایا۔
لیکن یہ چاول تیرے پاس آئے کہاں سے؟ اس شہر کے لوگ اتنے سخی کب سے ہو گئے کہ تجھ دیوانی کو 1 روپے کے سکوں کے علاوہ اب نمکین چاول بھی دینے لگے؟ میں نے خواہ خواہ CID بننے کی کوشش کی۔ لنگر سے لائی ہوں، کل وہیں تو گئی تھی، عرس تھا نا؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، مگر میرے حلق میں نوالا پھنسا۔ وہ تو اتنا دور ہے، تو وہاں تک پیدل گئی؟ کیسے؟ تیری ٹانگوں میں ہڈیوں کی جگہ راڑ پڑی ہیں کیا؟ چل ہٹ، میں چاہے دربار جاؤں یا چلتی پھرتی چاند تک ہی پہنچ جاؤں، تجھے اس سے کیا؟ تو جھاڑو اٹھا اور دفع ہو کام پہ۔ وہ اپنی پرانی جون میں لوٹی تو میں نے بدمزہ ہو کر بچے کچے چاول حسرت سے دیکھتے کتوں کے آگے پھینک دیے۔ او بوڑھی دیوانی، آج تیرا کشکول ٹوٹا پڑا ہے یا ہاتھ، یا ان ٹانگوں کی راڑوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے جو ابھی تک یہیں پڑی ہے؟ تیرے بڈھے دماغ کو شاید یاد نہیں کہ تیرے وہ اسکول جاتے ہوئے مہربان بچے، اگر ان کے اسکول کا وقت ختم ہو گیا تو پھر آج خالی کشکول بجاتی پھرنا۔ میں صبح سویرے اس سے پنگے نہ لیتا تو شاید میرا دن اچھا نہ گزرتا۔ تو دفع ہو جا یہاں سے، میں نہیں جا رہی کہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ اس کی خراب گلے والی بھدی آواز سنائی دی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے میری دیوانی کو؟ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہٹ، کوئی تیری ویری نہیں ہوں میں، گلا خراب ہے میرا، تو مزید دماغ نہ چاٹ، اب جا اور سڑکوں کا کچرا صاف کر۔ وہ شاید بخار کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھایا۔ وہ میرے لائے ہوئے پاپے چائے میں ڈبو کر بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ مجھے آج اس کی وجہ سے چھٹی کرنا پڑی اور جیب بھی ہلکی کرنا پڑی تھی، مگر میں خوش تھا، اب وہ بہتر لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کے اپنی جگہ پہ آ بیٹھا، ایک نظر اس کو دیکھا، وہ کھانے میں مگن تھی۔ پھر اپنی جیب سے چھوٹا آئینہ نکالا اور چھوٹی سی کنگھی سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ تیرے سارے احسان اتاروں گی، دیکھ لینا، مجھے ادھار رکھنا اچھا نہیں لگتا، وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میلی اوڑھنی منہ پہ رکھ کے ہنستی۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے ذرا اچھا نہ لگا۔ کیا ہے؟ کیوں دانت نکال رہی ہے؟ سڑکوں پہ کتوں کے ساتھ سونے والا دیکھو تو آئینہ تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ ہی تو ہو۔ اس کی بات مجھے بہت بری لگی۔ اللہ کا شکر ہے، شکل میری کئی بادشاہوں سے اچھی ہے، اور اپنے ماں پیو کا شہزادہ ہی تو تھا میں ابھی لڑنے کے موڈ میں تھا، مگر مجھے فوراً ایک بات یاد آئی تو میں اٹھ کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ دیوانی، تجھے پتہ ہے کل کیا ہوا تھا؟ میئر آیا ہوا تھا نا، اس سامنے والے افسر کے بنگلے پہ، ان دونوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ سنی سنائی ہے کہ مل کر کافی عرصے سے کوئی سازش کر رہے تھے۔ میں حیران ہوں کہ ان ارادوں کا پولیس کو اچانک پتہ کیسے چلا۔ مجھے کہنے سننے کو بچا کر بس ایک دیوانی ہی میسر تھی، سو میں نے اس کے سامنے رائے کا اظہار کیا۔ چھوڑ، ہمیں کیا لینا کسی سے، کر دی ہوگی کسی اندر کے آدمی نے مخبری۔ تو بتا، کیا کہہ رہا تھا اپنے ماں پیو کے بارے میں؟ بڑی دیر سے جا کے کچھ پھوٹا تو اس نے بات گھما دی۔ حق ہاں، کیا پوچھتی ہے دیوانی؟ میرا پیو چودھری تھا گاؤں کا، کئی مربع زمینوں کے تھے، اور میں اس کا اکو ایک پتر تھا، اکلوتا مگر ہڈ حرام۔ میرے تو زخموں سے کھرنڈ اتار دیا تھا جیسے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں بڑا بگڑا ہوا بچہ تھا، پڑھائی سے انکار کر دیا، ابا نے زبردستی زمینوں کے حساب کتاب میں تو طاق کر دیا، مگر اس کی کوئی کوشش مجھے بزدل سے بہادر نہ بنا سکی۔ مگر پھر میں خلا میں کسی نکتے کو تکتے ہوئے پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے اشتیاق سے پوچھا، اماں ابا مر گئے اچانک ہی، یا شاید مار دیے گئے؟ میرے چاچوں نے گھر پر قبضہ کر کے زمینوں کے کاغذات چوری کر لیے، مجھے دھمکایا کہ میں یا تو وہاں سے چلا جاؤں یا اپنے والدین جیسے انجام کے لیے تیار رہوں، اور تو وہاں سے بھاگ آیا، اسے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں تو اور کیا کرتا، میں ہمیشہ کی طرح منمنایا۔ بڑا ہی کوئی بزدل ہے تو، وہ افسوس سے بولی۔ ہاں، شاید میری اماں کہا کرتی تھی کہ تیری ہڈ حرامی اور بزدلی تجھے دھول چٹائے گی ایک دن، اور دیکھ میں آج دھول ہی تو چاٹ رہا ہوں۔ میں تلخی سے ہنسا۔ تیرے جیسے لوگ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے، تجھے تو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ تو زمین پر رینگنے کے لیے پیدا ہوا ہے، آسمانوں میں پرواز کے لیے نہیں۔ اچھا بس دیکھنا، ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا اور تو یہی کشکول ہاتھوں میں لے کے مجھے دیکھتی رہ جانا۔ مجھے جوش چڑھا۔ دیکھتی ہیں کون کس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ پورے اصرار انداز سے مسکرائی، اور اس کا اصرار بھی مجھ پر کھل ہی گیا۔
کچھ دنوں بعد ہم دونوں فٹ پاتھ پر حسب معمول لڑنے میں مشغول تھے جب کئی کالی شیشوں والی گاڑیاں زن سے ہمارے ساتھ رکیں۔ آ جائے میڈم۔ گاڑی نے آگے بڑھ کر سلیوٹ مارنے کے بعد اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی میلی اوڑھنی اتار کے پھینکی۔ اس کے لمبے اور خوبصورت بال اس کی کمر پر لہراتے چلے گئے۔ اس نے رخ موڑ کے ایک سلگتی ہوئی ہنسی سے مجھے نوازا۔ ظاہر ہے میئر اور افسر کی سازش بے نقاب کرنے کے بعد اس کا یہاں کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ چلی گئی، مگر جاتے جاتے کچھ کاغذات میرے منہ پر مار گئی۔ میں بشر رحیم، اگرچہ اس کے دیے میری زمین اور حویلی کے کاغذات لے کر، جو کہ یقیناً اس نے میرے چچاؤں کو دھمکا کر حاصل کر لیے تھے، اور یقیناً یہ کام نکلوانا اس کے لیے مشکل نہ تھا، اب ایک معزز زمیندار تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں کی گئی اپنی محنت کے بعد اب اگر اس نے اتنا کر ہی دیا تھا تو مجھے بھی بہادر بننا پڑا۔ ویسے بھی اب اس کے بعد میرا وہاں دل لگنا مشکل تھا۔ اپنے گاؤں کا نیا چوہدری بن گیا ہوں۔ میرے چچاؤں نے بھی کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی، الٹا وہ مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ نہ جانے اس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن آج بھی مجھے دیوانی یاد آتی ہے تو میرا انسانیت سے اعتبار نئے سرے سے اٹھ جاتا ہے۔ میری خود ساختہ مظلومیت، مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگ جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ بظاہر بڈھی مگر حقیقتاً حسین دوشیزہ یقیناً ملک کے کسی اور کونے میں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے موجود ہوگی، ملک کے کئی دیگر بہادروں کی طرح، مگر میرا اس سے غصہ ختم نہیں ہوتا۔ بہروپی کہیں کی۔